بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دجال کی بیداری کا وقت کون سا ہوگا؟ دجال کے معاون قوتوں اور اس کے پاس موجودہ شیطانی طاقتوں سے آگاہی ہمیں درج ذیل احادیث سے ملتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑے ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق کہا، اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ صحیح بخاری۔ اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا کی وافر مقدار ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے وہ اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ صحیح بخاری۔ پیارے دوستو، اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ سنن ابو داؤد۔ اسی طرح ہم نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہوا بادلوں کو لے اڑ جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ مسند احمد۔ وہ ایک بدو سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے سامنے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کہو گے کہ میں اللہ ہوں؟ نعوذ باللہ۔ کیا تم شہادت دو گے؟ بدو کہنے لگے گا، ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدو کے ماں باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے، ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ نعوذ باللہ۔ ابن ماجہ کتاب الفتن۔ پیارے دوستو، دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہونا ناممکن ہوگا۔ وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر یعنی کہ زیم زدہ علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا، اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعوے میں کوئی شک و شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ آدمی کہے گا، اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن دوبارہ قتل نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری۔ ارے دوستو، اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلاً پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے بھی ہوں گے۔ اس طرح اس کی دسترس میں تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلاً بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو لے اڑ جاتی ہے۔ اس کے گدھے کی سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ وہ نکلی یعنی کہ جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ اس کی انات و مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مرد لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے اور زندگی اور موت پر ظاہری طور پر قدرت رکھتا ہوگا۔ زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا، کیوں نہ کہ وہ اس مومن کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، لائف سر چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی اچھی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔